ماضی: نکاح کے بعد اسے پھر سے اسی روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ سب ایک خواب ہو، میں پلک جھپکوں اور نیند ٹوٹ جائے۔ مگر نیند تو نہیں ٹوٹی، سوچ ٹوٹ گئی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسے انسان کی شمولیت ہو گئی تھی جس کی جان اس میں بسنے لگی تھی۔ وہ پرجوش انداز سے بیڈ پر بیٹھا۔ سوری، وہ نا آپ کے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لانا تھا۔ اس نے جیولری سیٹ اس کے سامنے رکھا جسے دیکھ کر فریحہ کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ نعمان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ اس نے نرمی سے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا جسے اس نے جھٹکنے کی کوشش کی۔ یہ غلطی تو کرنا ہی مت، مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور پھر میری سزائیں آپ کو ناگزیر گزریں گی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں ہاسٹل سے غائب ہوں۔ وارڈن کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹیں گے۔ میں انڈر ٹریننگ ہوں ابھی، پلیز۔ نعمان نے پیار سے اس کا چشمہ اتارنا چاہا جسے اس نے روک دیا۔ مجھے صحیح سے نظر نہیں آتا چشمے کے بغیر۔ اس نے پھر بھی چشمہ اتار ہی دیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کر لیا اور اس کے کان کے قریب جھک گیا۔ میں ہوں نا آپ کی آنکھیں۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا وہ اسے اور ڈرا گیا تھا جب اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ نعمان نے گہرا سانس لیا اور اس سے دور ہو گیا۔ دیکھو فریحہ، میں مانتا ہوں جن حالات میں آپ یہاں آئی وہ صحیح نہیں تھے، مگر یہ نکاح تو سچ ہے۔ سوچیں، اگر میں برا ہوتا تو اب تک جو چاہتا تھا وہ کر چکا ہوتا، اس طرح آپ کو صفائیاں نہیں دے رہا ہوتا۔ پہلی نظر کی محبت پہ یقین ہے آپ کو؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا جس پر وہ ہنس دیا۔ مجھے بھی نہیں ہے۔ میں بھی سوچتا کہ کیسے کوئی کسی سے پہلی نظر میں محبت کر سکتا ہے، نہ اس کا جاننا نہ پہچاننا کیسے ہو سکتی ہے، مگر آج مجھے یقین آ گیا کہ جب کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے آئے جسے دیکھ کر دل کی دھڑکن رک جائے، سانس تیز ہو جائے اور ہر چیز دھندلی ہو کر صرف وہ نظر آئے، اس کی معصومیت دل کو بھا جائے، تو ہاں، پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی معصوم ہیں، اتنی کہ اگر شیطان بھی آپ کو دیکھ لے تو مومن بننے کا ضرور سوچے گا۔ یس فریحہ، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، ورنہ نکاح جیسا پاک رشتہ کیوں باندھا؟ پلیز ایک بار مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو، پلیز۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو دبایا تو اسے کچھ سکون ملا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، کچھ بھی غلط نہیں کیا، کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے نکاح کیا، اور کیا ثبوت چاہیے مجھے اس کی محبت کا؟ نکاح ہی تو ہے سب سے بڑا ثبوت، اور وہ اس نے سب سے پہلے کیا ہے۔ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے جیولری باکس اٹھایا، کھولا تو اس میں نہایت خوبصورت نیکلس تھا۔ فریحہ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ بہت خوبصورت ہے، پہنا دیں؟ نعمان نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے ساختہ اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ تھینک یو سو مچ مجھ پر یقین کرنے کے لیے، میں اسے کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ چہرہ اس کے نہایت قریب کیے وہ اسے نیکلس پہنا رہا تھا اور وہ حیا سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، اس کے ہونٹوں کو قید کیے وہ اسے اپنا اسیر کرتا جا رہا تھا۔ گزرتی رات کا ہر لمحہ فریحہ نعمان شیرازی کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کل صبح کا سورج ہجر کی سوگات لانے والا تھا، مگر اس وقت وہ محبت اپنے تکمیل پر تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں وہ سمٹی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے معصوم پرسکون چہرے کو دیکھا جس پر محبت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے ماتھے کو چوم کر واش روم میں چلا گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ جیسے ہی نیچے اسٹڈی میں گیا، علیم نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ بوم!
نعمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا دھماکےدار خبر ہے؟ بھابھی، بہن؟ نعمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہاری، میں جانتا ہوں، ایس پی مرزا ایوب کی۔ بھابھی مرزا ایوب کی بہن ہے، فریحہ ایوب۔ اس کی بات سن کر نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم چیئر سے اٹھا۔ واٹ؟ یس سر، مرزا کے علاوہ اس کی پوری فیملی امریکہ نیو یارک میں سیٹل ہے۔ میم، ان کی بہن ڈاکٹر 1 سال کے کانٹریکٹ پر افریقہ کے ہاسپٹل میں جاب کرتی ہیں۔ کلب میں بھی الکوہول، نارکوٹکس، ڈرگس پر سرچ کر رہی ہیں، اس لیے وہاں تھی۔ ہے نا بوم نیوز؟ اب وہ انسپکٹر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھیں اس کی دکھتی رگ ہاتھ آ گئی۔ شٹ اپ علیم، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ فریحہ مرزا کی بہن ہے، اسے پتہ چلا تو وہ یہی سوچے گی کہ میں نے اس کے بھائی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں صرف مرزا سے بدلہ لینا چاہتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب فریحہ پر نظر پڑی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فریحہ، مگر اس سے پہلے وہ الٹے قدم لیتی بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ کمرے میں جاتے وہ دروازہ بند کر رہی تھی جو وہ نہیں کر رہا تھا۔ فریحہ، آئی کین ایکسپلین۔ کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم نے نکاح کے دوسرے ہی دن مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ اندر آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ پیچھے علیم کو اپنی غلطی پر افسوس ہو رہا تھا۔ سر سچ میں محبت کرتے تھے ان سے۔ فریحہ پلیز میری بات سنو، جو تم نے سنا وہ آدھا سچ ہے، اور پورا سچ کیا ہے مسٹر نعمان شیرازی؟ یہی نا کہ اب کیسے روز مجھے نئی تکلیف دے کر میرے بھائی کو تڑپانا ہے؟ آخر ہے کون آپ؟ پولیٹیکل لیڈر، بزنس مین، گینگسٹر اور اسمگلر، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، جس پر فریحہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے اسمگلنگ کی ہے، لڑکیاں بیچی ہیں، ملک کا پیسہ بھی کھاتا ہوں، اور جو میرے راستے میں آئے تو اسے نکل جاتا ہوں۔ تمہارے بھائی نے پہلے تو میری فیکٹری سے لڑکیاں چھڑا لیں، میرا کروڑوں کا مال پکڑوایا، اور پھر میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے۔ اس لیے میں اور مرزا دشمن ہیں، اور قسم ہے مجھے جو میں نے کبھی اس دشمنی کو پروفیشنل سے پرسنل کرنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ تم مرزا کی بہن ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، مرزا کی بہن سے نہیں۔ آئی ریئلی لو یو۔ مگر وہ تو اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کل جو لڑکیاں تم لائے تھے، تم انہیں بیچ دو گے؟ اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ مرزا کی بہن ہوں تو تم مجھے بھی بیچ دیتے؟ یا میرے اللہ، اگر ایسا ہو جاتا۔ وہ اپنے بالوں کو بکھیرنے سمیٹنے لگے تھے۔ فریحہ، وہ اسے چھونے لگا جب وہ پیچھے ہو گئی۔ دور رہو، پتہ نہیں کتنے بے گناہ معصوم لوگوں کا خون لگا ہوگا اس پر، اور تم نے مجھے بھی چھوا، مجھے بھی گندا کر دیا۔ وہ کبھی اپنے ہونٹ رگڑ رہی تھی، کبھی گردن، تو کبھی ماتھے سے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور تب پہلی بار نعمان شیرازی کی آنکھ نے کھارا پانی اگلا تھا۔ وہ کیسے اس کا لمس مٹا رہی تھی؟ میں نے اس سے محبت کی انتہا کر دی، اور یہ میرا یقین تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک دم بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ نعمان شیرازی ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے، چاہے وہ ناجائز ہو یا جائز۔ تم سے محبت بھی جائز کی ہے، اور رشتہ بھی جائز بنایا۔ اب بھی کہو گی دھوکے باز ہوں؟ ہاں، ہو تم دھوکے باز۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جس لڑکی کو تم اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کس کی اولاد ہے۔ تم نے میرا فائدہ اٹھایا، مجھے اپنے اعتماد میں لیا، مجھ سے محبت کا ناٹک کیا، اور میں بیوقوف بن بھی گئی۔ اب تم میرے بھائی کو بلیک میل کرو گے۔ تم نے کل رات کی ویڈیوز بھی بنائی ہوں گی۔ تم میرے بھائی کو تڑپاؤ گے، اسے بلیک میل کرو گے، اور میرا بھائی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ پر ماری جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا اٹھا لیا،
اس سے پہلے کہ وہ اپنی نفس کاٹتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ بہت بول لیا تم نے، اب میری سنو۔ تم میری یعنی نعمان شیرازی کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، سمجھی؟ ایک جھٹکے سے بال چھوڑتا وہ دور ہو گیا تھا۔ وہ باہر جانے لگا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو تو مجھے ابھی کے ابھی ہاسٹل چھوڑ کر آؤ نعمان شیرازی۔ اس نے واپس اسے دوپٹہ دیا اور کھینچتا ہوا باہر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا وہ غصہ نکال رہا تھا۔ گاڑی ہاسٹل سے کچھ دور کھڑی کیے وہ سامنے دیکھ رہا تھا جب وہ جانے لگے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس لمس میں محبت سے زیادہ غصہ بھی تھا۔ فریحہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کافی دیر بعد جب منہ میں نمکین ذائقہ آیا تو ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ انگوٹھے سے ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کیا جس سے منہ سے بس سسکی نکلی۔ کہا تھا نا، دور جانے کی کوشش کرو گی تو میری سزائیں ناگزیر گزریں گی۔ فریحہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بھاگ گئی تھی۔ جو سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس ہجر کو اب منان کو مٹانا تھا۔ دانیال گھر واپس آیا تو خالی گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ دماغ پر زور دیا تو یاد آیا امی، بابا، امبر، لائبہ شادی پر گئے ہیں۔ فری بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہوگی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، جوتے اتارے اور چہرہ اوپر کیا تو پانی کا گلاس سامنے تھا۔ اس سے رخ موڑے وہ گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم گئی نہیں؟ نہیں، آنٹی تو بہت کہہ رہی تھی مگر میں نہیں گئی۔ اس نے گلاس تھام لیا تھا۔ کس منہ سے سامنا کرتی دنیا کا؟ کسی کو منہ دکھانے لائق چھوڑا ہے آپ نے مجھے؟ پانی نے خشک ہونٹوں کو چھوا ہی تھا جو رک گیا۔ اس نے گلاس واپس رکھ دیا، اٹھا، کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو اچانک سامنے آ گئی۔ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی جو کھانے کا وزن اٹھا کر اوپر لے کر آؤں۔ کھانا کھا کر جائیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایک سائڈ کو گزرتا وہ جانے لگا تھا جب وہ چیخی۔ دانیال اپنی بیوی کے سر پر سوتن لا کر مسلط کرے گا اور اس سوتن کا نام ہوگا بریانی، جسے وہ اس کے سامنے پیار سے کھائے گا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اور سوچا امی کو بھی یہی بات ملی تھی بتانے کے لیے۔ تو بنائی ہے میں نے سوتن، کھا لیں آ کر، ایٹیٹیوڈ سے کہتی کچن میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو پلیٹ میں گرما گرم بریانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کرنے لگا جب ایک چیز دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ آلو ان بریانی۔ اس نے حیرت سے فری کو دیکھا جو خود حیران تھی۔ بریانی میں آلو کیوں ڈالا ہے؟ کیا مطلب کیوں ڈالا ہے؟ ہوتے ہیں تو ڈالا ہے۔ اس نے اکتا کر آلو ایک طرف کر دی۔ آلو نہیں ہوتے ان ریئل بریانی۔ فری نے حیرت سے اسے دیکھا اور سائڈ پر پڑے آلو چاولوں میں مکس کر دیے۔ کسی اور کو جا کر سنائیں یہ کہانی۔ اس نے پھر آلو الگ کر دیے۔ نہیں کھانے آلو تو کیا پریشانی ہے؟ لو، پھر تو آپ کہیں گے کہ بھنڈی میں بھی آلو نہیں ہوتے۔ ہاں تو بھنڈی میں آلو سچی نہیں ہوتے۔ آلو نے اتنی سبزیوں کے ساتھ افیئر چلایا ہے، ہر ڈش میں گھس جاتا ہے۔ مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ فری کی تو جان تھے آلو۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جو آلو کی بے عزتی کرتے ہیں ان کا جہنم میں الگ سے مقام ہوگا۔ پیر پٹکتی دوبارہ کچن میں گھس گئی اور وہ اپنی مسکراہٹ کنٹرول کیے پھر بریانی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے ساتھ ڈرائی کیک بھی آیا تھا جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بنانے میں کتنی محنت لگی ہے۔ یہ اس وقت اس کے سوال پر فری نے پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، ویسے بھی میرے ہاتھ کی بنی چیز کیوں کھائیں گے؟ بریانی تو آپ نے پیروں سے بنائی تھی جو میں نے کھا لی۔ ٹی وی آف کرتا وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔
وہ رخ موڑ گئی تھی۔ دانیال نے دیکھا اس کی یہ بات انجوائے کی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ڈرائی کیک اٹھایا۔ جب نظر اس میں موجود باداموں پر پڑی، اس نے پیس واپس رکھ دیا۔ فری کو دیکھا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کھا سکتا، ایکچولی مجھے رہنے دیں۔ جانتی ہوں ڈر رہے ہیں، کہیں زہر ملا کر نہ دے دیا ہو۔ جس وجود نے آپ کی زندگی میں کڑواہٹ بھری ہو، اس کے ہاتھ کا میٹھا بھی کہاں مٹھاس دے گا۔ وہ ٹرے اٹھانے لگی، جب اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پیس اٹھایا، جانتا تھا کہ بادام حلق سے گزرا تو رگوں میں زہر بن کر اترے گا، مگر یہاں اپنا پیار امتحان مانگ رہا تھا۔ منہ کھولا اور بڑا سا ٹکڑا آدھا کھا لیا۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ اپنی زندگی میں اس سے مزیدار کیک میں نے آج تک نہیں کھایا۔ تھینکس فار دس ٹریٹ۔ اس نے دوسرا ٹکڑا بھی کھا لیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرا کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اوپر کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، مگر سانس تھی کہ گلے میں اٹک ہی گئی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، کھانس رہا تھا اور گرتا پڑتا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ آخر وہ لمبے لمبے سانس لیتا بیڈ پر گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ سانس گن گن کر آ رہے تھے۔ کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آئی تو آڑا ٹیڑھا بیڈ پر گرا تھا۔ یہ دیکھو، اتنا کھا لیا کہ سونے کی پوزیشن بھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کے سرہانے گئی۔ مسٹر کوپ، ہیلو، اپنی جگہ پر جائیں۔ مگر جواب ندار۔ اس نے غصے سے اس کا پیر جھٹکنا چاہا تو وہ تپ رہا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کوپ، کوپ، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سرہانے آ گئی تھی، جہاں وہ نیم بے ہوشی میں کھانس رہا تھا۔ پسینے سے ساری شرٹ بھیگ چکی تھی۔ دانیال، کیا ہوا آپ کو؟ دانیال، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ ہی پل میں کیا ہو گیا۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کی والدہ کو فون ملا دیا۔ ہیلو آنٹی، دانیال۔ اس کی کانپتی آواز انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا ہوا دانیال کو؟ آنٹی، وہ انہیں سانس نہیں آ رہا، پسینہ بہت آ رہا ہے، باڈی ٹمپریچر بھی بہت ہائی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اس نے بادام تو نہیں کھا لیے؟ اسے باداموں سے الرجی ہے۔ فری کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ڈرائی کیک میں تو بادام تھے۔ اب اسے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کھا سکتا، ایکچولی مجھے بادام سے الرجی ہے۔ اس کا ادھورا جملہ اس نے پورا کر دیا۔ بات سنو فری، ریلیکس، میرے روم میں جاؤ، وہاں میری ڈریسنگ کے فرسٹ ڈرا میں بلو کلر کی ٹیبلیٹس پڑی ہیں، وہ کھلا دو اسے۔ وہ کان سے فون لگائے ان کے کمرے میں گئی، دراز کھولا، مل گئی۔ اسے کھلا دو، آدھے گھنٹے میں سانس نارمل ہو جائے گا اور وہ سو جائے گا۔ میں کال کروں گی۔ مجھے تم پہ یقین ہے فرحین، تم میرے بیٹے کو سنبھال لو گی۔ فون بند کیا اور بھاگتی دوبارہ کمرے میں آئی۔ دانیال، میڈیسن لے لیں۔ اس نے اس کی پوزیشن ٹھیک کر کے اس کا سر بیک گراؤنڈ سے لگایا، ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ میڈیسن لے لیں۔ وہ مدہوش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ منہ میں رکھی اور پانی پلا دیا۔ سو جائیں، لیٹ جائیں آپ۔ اسے لٹاتی وہ دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تکیے پر سر رکھے مسلسل کھانس رہا تھا۔ سانس تاکہ جان لینے پر تلا تھا۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ایم سوری دانیال، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ زور زور سے کھانس رہا تھا اور وہ اس کا پیٹ سلا رہی تھی۔ کتنی عجیب کہانی تھی ان کی۔ ہوش میں تھا تو اس کی قربت کو ترستا تھا، آج ہوش غائب تھے تو وہ اس کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اور وہ یہ تک نہیں سن پا رہا تھا کہ وہ پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ کچھ آرام ملا تو نیند غالب آ گئی۔ اس نے مزید اس کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی؟ تکلیف میں اس کے منہ سے بس صرف یہی لفظ نکلا تھا، جس پر فری کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ابھی اسے سوئے چند لمحے ہی گزرے تھے
کہ فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا کہ اس کی آواز سے وہ بے چین نہ ہو جائے۔ ہیلو فری بیٹا، دانیال کیسا ہے؟ تم نے سنبھال لیا نا؟ اس نے ایک نظر اپنی گود میں دانیال کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ جی آنٹی، وہ سو گئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے تھے، پکار رہے تھے۔ ہائے میرا بچہ، اس کا دھیان رکھنا، یہ مضبوط انسپکٹر اندر سے بچوں جیسا ہے، تکلیف تو برداشت ہی نہیں، بچپن سے عادت ہے اس کی، جب کبھی درد تکلیف ہو بس امی امی لگائے رکھتا ہے۔ اور آج اتنے سالوں بعد اسے پھر بادام سے اٹیک ہوا، تب میں گھر پر ہی نہیں تھی۔ اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، اسے بادام کے علاوہ گیندا پھول سے بھی الرجی ہے، بارش میں بھیگنے سے نمونیا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جب بھی کبھی چوٹ لگتی روتا ہوا آ جاتا تھا، امی کہتا میرے گلے لگ کر چپ ہو جاتا، کہتا جب بھی مجھے درد یا تکلیف ہوتی ہے میں آپ کا نام لیتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن فری، اب اس کا سکون تمہیں بننا ہے، تاکہ درد میں وہ مجھے نہیں تمہیں پکارے۔ تم اسے سنبھال لو جیسے آج سنبھالا ہے، ٹھیک ہے؟ گڈ نائٹ۔ وہ فون رکھ چکے تھے۔ اچھا، تو اپنی ہر تکلیف میں بچوں کی طرح اپنی امی کو پکارتے ہیں، مگر وہ تو کب کا ہوش کو خیر آباد کہہ چکا تھا۔ فریحہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتا دیں۔ میری آواز شاید آج تھوڑی عجیب لگ رہی ہو، تو وہ اس لیے کیونکہ میرا گلا خراب ہے اور ویڈیو بنانا بھی ضروری تھی، تو اس لیے اب اسی آواز سے گزارا کر لیں آج کے ایپیسوڈ کے لیے۔